بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ 13 تاریخ ہے، جولائی کی 13 تاریخ، اور جو چیزیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں بہت اہم ہیں۔ جنید اکرم گنجی سویگ کھلی ولی، انہوں نے معافی مانگ لی ہے۔ معافی مانگتے ہوئے جنید اکرم نے کیا کہا ہے، اور بہت امپورٹنٹ 3 نکات انہوں نے اپنی معافی میں سامنے رکھیں۔ یہ معافی کیوں مانگی ہے، میں آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں رکھوں گا۔ اس کے علاوہ جنید اکرم کی معافی کے ساتھ ساتھ ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ کا ایک پلان ہے، اس پلان کے حوالے سے بھی، اور زرتاج گل صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا جب وہ سنو نیوز کے مالکان میں نون لیگ کے ایک ایم پی اے بھی شامل ہیں، وہاں پر ایک پروگرام میں گئی ہیں، تو زرتاج گل صاحبہ کے ساتھ ان کی چادر کے ساتھ کیا کیا گیا، اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ آخر تک دیکھیے گا اس ویڈیو کو، بہت اہم ہیں کچھ چیزیں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے بات جو اسٹیبلشمنٹ کا پلان ہے، حامد میر صاحب شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں تھے، وہ اس پلان کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ کچھ اشارے اس پلان کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں، اس کی بات کر لیتے ہیں۔ حامد میر صاحب نے بھی کچھ باتیں کی ہیں۔ حامد میر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ریویو پٹیشن، یہ جو فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے پر ریویو پٹیشن کرنے کی تیاری تو یہ حکومت کر رہی ہے، لیکن ریویو پٹیشن کے ساتھ ساتھ یہ کچھ اور اقدامات پر بھی غور کر رہے ہیں۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں میرا یہ خیال ہے، کوٹ اینڈ کوٹ میں ان کے الفاظ بتا رہا ہوں آپ کو، کہ اگر یہ ان اقدامات کی طرف جائیں گے تو یہ الفاظ تو یہی استعمال کریں گے حکومت والے کہ یہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے جو اقدامات کرے گی حکومت اور حکومت کے ساتھی، اس کے پاکستان کی معیشت پر بہت برے اثرات مرتب ہوں گے۔ میرے خیال سے یہ ایک سنہری موقع ہے، میر صاحب کہتے ہیں ایک سنہری موقع ہے، پاکستان کے جو مقتدر ادارے ہیں، پارلیمنٹ، جوڈیشری، اسٹیبلشمنٹ، سب کے لیے گولڈن چانس ہے کہ جو بھی فیصلہ آ گیا ہے، خواہ یہ آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند، اس فیصلے کو تسلیم کریں اور مل جل کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ پاکستان کی عدالت بھی، یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس فیصلے کو تسلیم کرے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس فیصلے کو تسلیم کرے، اور حکومت جو اس وقت بنی ہوئی ہے وہ بھی اس فیصلے کو تسلیم کرے۔ میر صاحب کہتے ہیں یہ پاکستان کے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیے کوئی انڈیا پاکستان کی جنگ نہیں ہے، ہم مل جل کر آگے کیوں نہیں بڑھ سکتے۔ انہوں نے پھر اس کے بعد جو بات کی وہ یہ تھی، یہ حامد میر صاحب رات 8 بجے بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ابھی پچھلے 3-4 گھنٹے میں جو میٹنگز ہوئی ہیں اسلام آباد میں، مجھے ان کی تجاویز اور ڈسکشن کا پتہ ہے۔ ہو سکتا ہے اگر یہ اس راستے پر چلے گئے جو لڑائی کا راستہ ہے، اسٹیبلشمنٹ، حکومت جس راستے پہ جا رہے ہیں، میر صاحب کہتے ہیں یہ لڑائی کا راستہ ہے، اس کا پاکستان کو فائدہ نہیں نقصان ہے، آپس میں مت لڑیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو پریس کانفرنس کی اعظم نذیر تارڑ نے، رانا ثناء اللہ نے فیصلے کے بعد، جس میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان صاحب کا حق ہے، وہ کوشش کریں کہ وہ باہر آئیں، پھر وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے کہ ہم عمران خان کو اندر رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کا حق کہاں سے آ گیا؟ عمران خان صاحب قانونی لڑائی لڑیں، باہر آ جائیں، آپ حکومت ہیں، حکومت کریں، آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ عمران خان کو جیل کے اندر رکھیں؟ تو یعنی آپ کے لیڈر تو ملک سے چلے گئے جھوٹ بول کے کہ میرے پلیٹلیٹ گر گئے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں ہمارا حق ہے کہ ہم اندر رکھیں عمران خان کو۔ تو اس کے بعد حامد میر صاحب نے کہا کہ اعظم نذیر تارڑ کی، رانا ثناء اللہ کی اس گفتگو میں اداروں کی ترجمانی نظر آتی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا خود اسلام آباد میں ایک اہم آدمی، اس سے میری بات ہوئی اور میں لرز گیا اس کی بات سن کر کہ یہ کس طرف جانے کا سوچ رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ایک اہم آدمی سے میری بات ہوئی، میں اس کی بات سن کر لرز گیا کہ یہ کس طرف جانے کا سوچ رہے ہیں، ان کو چاہیے اس طرف مت جائیں، کیونکہ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ حامد میر صاحب نے یہ بات کی ہے۔ اب یہ ہے کیا؟ حکومت اب بھی پاکستان تحریک انصاف کو اپنی اور اپنے دوستوں کی سوچ کے مطابق کالعدم پارٹی قرار دے کر رستے سے ہٹانا چاہتی ہے۔ کیا پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا، کالعدم پارٹی قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ایک بہت مشکل کام ہے۔ جو اس وقت اعلیٰ عدلیہ کا مزاج ہے، اس مزاج کے تحت کیا یہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اعلیٰ عدلیہ کھڑی ہوئی ہے، تو پھر کچھ اور ہو سکتا ہے نا۔
کچھ اور ہونے کی باتیں ہو بھی رہی ہیں. تو ایک تو یہ سچویشن ہے. دوسرا میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان تحریک انصاف پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا پابندی لگا دیں آپ. ANP لگی تھی, اس سے پہلے بھی لگی تھی. ذرا سا نام میں تبدیلی کرتی جماعت نئے نام سے آ جاتی ہے. عمران خان کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف. عمران خان موجود نہ ہو کر اگر اتنا کچھ کر گیا ہے تو جب عمران خان باہر ہوگا تو پھر کیا کرے گا؟ تو یہ کوئی کارآمد سوچ نہیں ہے جس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. اس کا نقصان ہوگا. ملک کی سب سے بڑی جماعت کو جب دبایا جائے گا اس طرح سے, ویسے ہی دبا دیا گیا, دیوار میں چن دیا ہے, اس سے آگے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بہت نقصان ہوگا. یہ نہیں کیا جانا چاہیے. یہ حامد میر صاحب بھی سمجھا رہے تھے کہ جس طرف جا رہے ہیں ممکن ہے اس پہ کچھ اور چیزیں بھی ہو, اس طرف نہیں جانا چاہیے. اس کے بعد بات جنید اکرم کی. گنجی سویگ نئی ویڈیو کی جنید اکرم نے, معافی مانگی ہے. ایک تھمبنیل بنایا مائی رسپانس ایسے کر کے معافی مانگتا ہوا. جنید اکرم نے اپنی معافی میں 3 باتیں کی. میں نے جب پچھلی بار بھی بات کی تھی نا, گنجی سویگ, جنید اکرم, انہوں نے کیا کیا, ان کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا, تو تب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ لوگوں نے بہت بری طرح سے ریئیکٹ کیا اور جنید اکرم کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا لوگوں نے. اور میں نے تب آپ سے کہا تھا کہ جنید اکرم چھوٹا نام نہیں ہے. جنید اکرم بہت بڑی چیز ہے. یہ جو اداکار وغیرہ جنہوں نے ویڈیوز کر لی ہیں, سنم سعید نے, عروہ نے, ہمایوں نے, صبا فیصل نے, باقی لوگوں نے, یہ میٹر نہیں کرتے. جنید اکرم میٹر کرتا ہے. جنید اکرم بڑی سین وائس ہے, تو جنید اکرم میٹر کرتا ہے. میں نے کیا کہا تھا آپ سے, یہ دیکھیے. یہ خاص طور پر جنید اکرم بہت بڑا نام ہے. یہ جو اداکار وغیرہ ہیں ان سے بڑا نام ہے. تو جنید اکرم کی بات کریں گے. گنجی سویگ جنید اکرم کی. جنید اکرم کے معاملے میں کیا ہوا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. جنید اکرم نے جو ویڈیو کی مریم نواز شریف کی حکومت کے 100 دن, یہ جنید اکرم کی ویڈیو ہے. جنید اکرم پاکستان کے ایک بہت بڑے یوٹیوبر ہیں. یہ سنم سعید سے جنہوں نے ویڈیوز کی ہیں, صبا فیصل صاحبہ سے, اس کے علاوہ کچھ 1-2 ایکٹرز ہیں ان سے, اور کنول آفتاب یا ان کے شوہر وغیرہ, ان سے بہت بڑی چیزیں. اب جنید اکرم نے معافی مانگ لی ہے, اور جنید اکرم نے معافی مانگتے ہوئے 3 باتیں کی. انہوں نے کہا کہ مجھے پیڈ لکھنا چاہیے تھا, پیڈ, اس ویڈیو پہ پیڈ لکھنا چاہیے تھا. تو ایک مان لیا کہ پیڈ ویڈیو تھی. یہ سنم سعید, باقی یہ جو ایکٹرز وغیرہ یہ لوگ نہیں مان رہے, یہ سب سامنے آ چکا کہ پیڈ ویڈیو تھی. دوسرا, جنید اکرم نے کہا کہ لیزی ویڈیو تھی. مجھے اسٹوڈیو میں ٹھنڈے AC لگے اسٹوڈیو میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی. مجھے نکل کے باہر جانا چاہیے تھا. جن شہروں کی میں بات کر رہا تھا ان شہروں میں جا کے لوگوں سے بات کرنی چاہیے تھی. تیسرا, انہوں نے کہا کہ میں کلائمیٹ نہیں دیکھ پایا, میں ٹیمپریچر ریڈ نہیں کر پایا کہ کیا حالات ہیں, کتنی مشکلات سے دوچار ہے عوام, اور میں اس کو نہیں دیکھ پایا. تو مجھے یہ ویڈیو اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے تھی. یعنی میت کے گھر میں جا کے آپ شادی کا دعوت نامہ نہیں دیتے, لوگ بہت پریشان ہیں. جنید اکرم نے یہ بات کی. اب اس میں ایک اور پرابلم ہے. جنید اکرم صاحب, آپ کو میں کہتا ہوں کہ یو آر ون آف دا بیسٹ کانٹینٹ کریٹرز ان پاکستان. ٹاپ 5 میں آپ شامل ہوں گے ڈیفینیٹلی. تو آپ نے یہ جو کہا کہ حکومت پنجاب نے پیڈ کام دیا, آپ نے کر لیا, کیسے کر لیا؟ یعنی یہ کسی کمپنی کا, ایمار کا, یا اسلام آباد کے کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ کا جو آپ اشتہار کرتے رہتے ہیں, یا یو فون کا, یہ ان کا اشتہار تھوڑی ہے. یہ کسی کاروباری ادارے کا پیسہ تھوڑی ہے. یہ ٹیکس پیئر منی ہے. یہ حکومت آپ کو دے دے, ہماری تعریف کر دو, ہمارے اوپر بات کر دو, اور آپ وہ پیسے لے لیں, نہ جانے کتنے لاکھ, لیکن آپ وہ پیسے لے لیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو عوام کا پیسہ ہے. تو عوام فیصلہ کرتی ہے, آپ حکومت سے پیسے لے لیں گے. نہیں ہوتا یہ کسی کمپنی کا, کسی سیٹ کا پیسہ نہیں تھا, عوام کا پیسہ تھا. آپ یہ پیسہ نہیں لے سکتے تھے. آپ نے معافی مانگی, آپ کی معافی اور واضح ہونی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بڑا میٹر کرتے ہیں, آپ بڑے ڈھنگ کے کانٹینٹ کریٹر ہیں. آپ کا میں سوشل بلیڈ پہ دیکھ رہا تھا, بعض دنوں میں آپ کے سبسکرائبرز -10 بھی ہوئے. آپ نے پھر بعد میں بتایا کہ آپ نے بڑے بڑے کام کیے, زبردست. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, آپ مزید بڑے بڑے کام کریں, بہترین. اور آپ کو میں جو آپ کا ہیومرس کانٹینٹ ہے اس کی وجہ سے تو آئی ایم اے بگ فین. آپ نے جتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں وہ تو کمال ہے. تو ٹھیک ہے, ہو گیا. رسپانس بھی یہ پہلے آنا چاہیے تھا, ذرا سا لیٹ ہو گیا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈیٹوریل مسٹیک ہے, پیڈ لکھنا چاہیے تھا, میرا یہ خیال ہے کہ یہ لوگوں کے رسپانس کے بعد ہوا ہے. تو یہ بھی آفٹر تھاٹ کا نتیجہ ہے. ہو جاتا ہے. آپ نے خود اپنے دوستوں کے حوالے سے بھی بات کر لی, ٹھیک ہے, فیئر انف, اچھی بات ہے. اب آپ نے جو بتا دیا ہے لوگ سمجھیں گے انشاءاللہ. اور یو آر اے ونڈرفل کانٹینٹ کریٹر. آئی ریئلی لائک آپ کا کانٹینٹ. تو زبردست, آپ ٹھیک کر لیں گے. میں نے تمام نمبرز بتائے تھے کہ لوگوں نے ایک کمنٹ میں 1400 لائکس کیے ہوئے تھے جب انہوں نے آپ کے لیے نفرت کا اظہار کیا تھا, غصے کا اظہار کیا تھا,
اور یہ حکومت کیسے آئی ہے اس کو بھی تو دیکھیے نا. یہ عوام کے ووٹوں پہ آئی ہوئی حکومت نہیں ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے کھولتی جا رہی ہے اور باقی جیتنے والوں کے حق میں جو باقی لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں جیتی, تو اس کو بھی آپ کو دیکھنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ زرتاج گل صاحبہ کی چادر. زرتاج گل صاحبہ گئیں سنو نیوز پر, رانا مبشر صاحب کا پروگرام تھا, اور زرتاج گل صاحبہ نے جو چادر پہنی ہوئی تھی اس چادر پہ عمران خان صاحب کی بڑی بڑی تصاویر پرنٹ تھیں. تو ان پرنٹڈ عمران خان صاحب کی تصاویر کے ساتھ جس طرح بڑے بڑے پھول بنے ہوتے ہیں چادروں پہ, اسی طرح سے بڑے بڑے عمران خان صاحب کے چہرے کا پرنٹ تھا. تو وہ چادر انہوں نے پہنی ہوئی تھی. ریکارڈڈ پروگرام تھا. جب پروگرام چلا تو زرتاج گل صاحبہ کو بلر کر دیا گیا. اب میں ہنس رہا تھا, مطلب ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے, آپ نے اس کو بلر کر دیا. یہ ہمارے یہاں بلر کن چیزوں کو کیا جاتا ہے جو ناقابل قبول چیزیں ہوتی ہیں, مطلب عجیب و غریب چیز ہوتی ہیں جن کو بلر کرتے ہیں. ایک خاتون کی چادر بلر کر دی. یہ قومی اسمبلی میں ہوتا ہے, کوئی عمران خان کی تصویر لے کر آ جائے, یہاں کھڑا ہو کے تقریر کر رہا ہو تو یہ والا کیمرہ کٹ کر دیتے ہیں کہ جی یہاں سے تقریر دکھائیں گے اس کی. وہ بندہ یہاں بول رہا ہے, یہاں سے تقریر دکھا رہے, اس کا کندھا دکھا رہے دور سے. تو عمران خان کا چہرہ نہیں دکھانا, یہ جو فیصلہ ہوا تھا وہ اب بھی ویسے ہی چل رہا ہے. تو ابھی کچھ دن پہلے کسی شو میں ہوا, ایک خاتون غالباً ایک شرٹ پہن کے چلی گئی, پوری شرٹ پہ عمران خان پرنٹڈ تھا, تو کرتا تھا, تو آپ نے دیکھا اکثر. تو ان کو بھی کہا گیا کہ نہیں ذرا منگوا لیں کہیں سے, کوئی چینج کر لیں آپ, یہ نہیں ہو پائے گا اس میں شو. اور یہ ہوا. تو یہ ہمارے یہاں چیزیں ہوئی ہیں, عجیب و غریب ہیں. وہ آپ کو یاد ہے ایک عمران خان صاحب بات کر رہے تھے تو عمران خان صاحب کو بلر کیا گیا تھا, تو نیچے پیر نظر آ رہے تھے عمران خان صاحب کے. وہ ایئر وائی وغیرہ پہ بڑا چلا بھی تھا. تو عمران خان کو تو ایک عرصے سے بلر کیا جا رہا ہے. آپ ہٹا دیں گے, آپ زرتاج گل کی چادر سے عمران خان کو بلر کر کے ہٹا دیں گے. کوئی اسمبلی میں تقریر کرا ہوگا آپ ہٹا دیں گے. کوئی عمران خان کا ماسک لگا کے جائے گا آپ ہٹا دیں گے. پی ٹی آئی کے جھنڈے لوگوں کی گاڑیوں سے اتار لیں گے. یہ جو ووٹ ہیں 180 سیٹیں ہیں, یہاں سے کیسے ہٹائیں گے؟ یہ جو مخصوص نشستیں یہاں سے کیسے ہٹائیں گے؟ یہ جو سسٹم عمران خان صاحب کے سامنے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے ہارتا جا رہا ہے, تو وہاں سے کیسے ہٹائیں گے؟ ایک بڑا لیڈر ہے, اس ملک کا سب سے مقبول لیڈر ہے, تسلیم کریں اس بات کو. اور اس کے قانونی معاملات بھی جو ہیں, کیسز وغیرہ کے معاملات بھی, انہیں چلنے دیا جائے اور انہیں نیچرل پیس پر چلنے دے کر ان کا فیصلہ کیا جائے, بجائے اس کے کہ اس میں ججز کہہ رہے ہو ہم پہ یہ دباؤ ہے, ہم پہ وہ دباؤ ہے, جیل اسٹاف بتا رہا ہو ہم پہ یہ دباؤ ہے. تو اور لوگ اٹھائے جا رہے ہیں جس طرح سے ہوئی ہیں چیزیں. اس سے بہتر ہے کہ چیزوں کو اپنے انداز میں ہونے دیا جائے. عمران خان بھاگ بھی نہیں رہا, عمران خان جھک بھی نہیں رہا, عمران خان اپنے تمام معاملات حل کرنا چاہتا ہے. تو بلر کر کے عمران خان کو نہیں ہرایا جا سکتا. عمران خان کو اگر آپ کو شکست دینی ہے تو اس کو شکست دینی ہے انتخابات کے میدان میں, کارکردگی کے میدان میں. یہ عمران خان کو شکست دینے کا طریقہ ہے لیجٹیمیٹ لڑائی کے میدان میں. اس کے بغیر آپ عمران خان کو شکست دینے کی کوشش کر لیں, لوگ نہیں مانیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.